ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر چند گزارشات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے لیے آپ کے خادم نے قرآن شریف میں سورہ انعام ایک صورت شریفہ ہے، اور اس سورہ انعام کی بالکل آخری حصے میں 3 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور انہی کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، یہ قل کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے، جس کا عام طور سے ترجمہ ہوتا ہے آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ یہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی اس راستے کی طرف جو انتہائی سیدھا صراط مستقیم ہے، دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا، اور یہ وہ راستہ ہے جو ایک بندوبست والا دین ہے، دینا قیما بندوبست والا دین ہے، ملۃ ابراہیم حنیفا، اور یہ وہی طریقہ ہے جس پر اللہ نے حضرت ابراہیم حنیف کو کھڑا کیا تھا۔ یہ دین ابراہیمی، اس پر ہی میرے رب نے مجھے کھڑا کیا ہے، دین القیم ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ان کی شان یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی شرک کرنے والوں میں نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس پورا دین جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا، جسے بندوبست والا دین فرمایا، جسے دین حنیف فرمایا، جسے ملت ابراہیمی فرمایا، یہ سارے الفاظ اسی آیت میں ہیں اس دین کے لیے۔ اس کی تعریف ایک آیت شریفہ میں بیان فرما دی، قل ان صلاتی و نسکی، اور اس دین کو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری نماز اور نماز میں میری ساری عبادتیں، و نسکی میری ساری قربانیاں، سیکریفائس کی جتنی قسمیں اس زمین پر ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا۔ اب اس کے بعد کچھ باقی رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس حکم پر اپنا سر جھکانے والا، اسے تسلیم کرنے والا۔ میرے بھائیوں، اس آیت شریفہ کی تسلیم میں ہمارے علماء اس کو عنوان بنا کر گھنٹوں تقاریر فرماتے ہیں، یہ ان کا کام ہے بڑے علماء کا،
مجھے چند منٹوں میں جو چند باتیں آپ کے سامنے موٹی موٹی عرض کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دین جو ہے رب نے فرمایا دین القیامہ، یہ بندوبست والا دین ہے۔ یہ ایسا دین ہے پوری انسانی زندگی کے بندوبست کو درست کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی اس کی ولادت سے، اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اس کی موت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو قبر میں لے جا کر دفن کیا جائے، وہاں تک جتنے مراحل اس کی زندگی میں آئیں گے، اس کی زندگی چاہے جتنی بھی عمر اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہو، اس کی پوری زندگی میں، اس کے زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب یہ کسی غیر کا محتاج ہوگا، جب اس کو کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ اب میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس کی پوری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا، ایک لمحہ کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دین بندوبست والا دین ہے، یہ دین اللہ ہے۔ یہ کسی انسان کی سوچ، کسی انسان کا علم، کسی انسان کا تجربہ، کسی انسان کی تصنیف، کسی انسان کی تحقیق، اس کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ دین جو ہے یہ اس رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے، جو میرا بھی مولا ہے تمہارا بھی مولا ہے، اور جس کی بارگاہ میں مجھے اور تم کو اور ساری انسانیت کو لوٹ کر کھڑا ہونا ہے، اس اللہ نے اس دین کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اس لیے اس کا اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سنو، اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو صرف الاسلام۔ لفظ دین، یہ دین جو ہے یہ عربی زبان جو ہے اس کی لطافت اور اس کی نزاکت اور اس کی وسعتیں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے انداز سے بہت باہر کی چیز ہے۔ لفظ دین جو ہے دو عام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام معنی، ایک تو دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ایک دین کا مطلب جیسے مالک یوم الدین، یعنی بدلے کا دن، انصاف کا دن، اس کا بھی وہ معنی ہے۔ تو ایک دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا انصاف، اور دوسرے اس دین کا معنی ہوتا ہے جیسے یہاں اس آیت میں آپ کو آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا، اس دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ زندگی، وے آف لائف۔ جس رب نے مجھے زندگی دیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھے جینے کا سلیقہ نہیں سکھلائے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے اس نے مجھے زندگی دی، زندگی کو گزارنے کے لیے بے انتہا نعمتوں کا نزول فرمایا، اتنی نعمتیں کہ قرآن کے الفاظ میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اگر ان کا احاطہ کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ میں بہت ادب سے عرض کروں کہ کھانا روزانہ کھاتے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا وقت نکالیں، یہ میرے طرف سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے، کبھی وقت نکالیں اور اندھیرے میں بیٹھ کر مسجد کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک بات پر غور کریں کہ یہ ایک نوالا جو میں نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اس ایک نوالے کو میرے منہ تک پہنچانے میں اللہ نے اپنی کتنی مخلوقات کو میری خدمت میں لگایا ہے، کبھی اس پہ غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، سر اٹھے گا نہیں سجدے میں سے، ایک لقمہ۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں، اس لیے کہ ہم غور و فکر کرنے کے عادی ہیں۔ قرآن نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک مضمون مجھ سے بحث کرتا ہے۔ یہ کتاب میرے لیے نازل فرمائی گئی ہے، اور جب میرے رب نے میرے لیے نازل فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کو میری سوچ اور میری سمجھ اور میری فہم سے بالاتر رکھا جاتا ہے؟
جب میرے لیے نازل فرمائی ہے تو جتنی میری سمجھ ہے اس اعتبار سے میرے رب نے اس میں مضامین بیان فرمائے۔ اگر میں جاہل ہوں تو وہ جاہل کے اعتبار سے، اگر کوئی عالم ہے تو اس عالم کے اعتبار سے، اگر کوئی معتدل انسان ہے درمیانی، اس کی عقل اور فہم کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے اس کتاب کو کتاب نصیحت بنا کے نازل فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اپنے کلام میں، فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر۔ ہم نے آج تک جتنی کتابیں پڑھی، ہم نے فزکس بھی پڑھا، کیمسٹری بھی پڑھا، میتھمیٹکس بھی پڑھا، جیومیٹری بھی پڑھا، سب کچھ پڑھ ڈالا، لیکن سب وہ کتابیں پڑھی جس میں دوسری مخلوقات کا تذکرہ تھا۔ میرے رب نے وہ کتاب نازل فرمائی کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب لقد انزلنا الیکم، ہم نے نازل کیا۔ لقد کا لفظ جو ہے عربی میں انتہائی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تحقیق، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی ہے جس میں فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تم نے دنیا کی کتابیں پڑھی، اپنے وزن کے برابر کتابیں پڑھی، لیکن اس کتاب کو تم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور فرصت نہیں ملی جس میں تمہارا تذکرہ تھا، جس میں تمہاری ابتدا بھی تھی، جس میں تمہاری زندگی کے قوانین بھی تھے، تمہاری زندگی کس طرح غارت ہونے سے بچے گی، کس طرح یہ ویسٹ ہونے سے بچے گی، وہ سارے قوانین تھے۔ اور اسی زندگی کو گزار کر تم کس طرح ہمیشہ رہنے والی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، کس طرح اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لو گے، یہ سارے طریقے اسی کتاب میں ہیں۔ تو فرمایا دین القیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایک ایسا دین جو بندوبست والا ہے اور جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف کا۔ میرے بھائیو، ہمارے دین میں بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، اللہ کی وحدت، اللہ کو ایک ماننا اور اس کو لا شریک ماننا۔ کوئی مخلوق، کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق، وہ اپنے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیے گئے ہوں، لیکن خدا کی خدائی میں کوئی کسی طرح شریک نہیں، لا شریک لہ، اس آیت میں کیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اور یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں اگر خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی عیب پیدا ہو، اس عقیدے میں کسی طرح کی کمزوری پیدا ہو، تو اس کے بعد نتیجہ قرآن کی ایک آیت سماعت فرمائیے، وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، اس کو جہنم کا ٹھکانہ بنا۔ یہ عقائد ہیں، اور یہ عقیدہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ اگر نبی کا ایمان کتاب پر ہے تو امت کا ایمان کس پر ہے؟ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل۔ اور پھر اسی کتاب نے جس ایمان کی تفصیل کو بیان کیا، اس میں اللہ کے بعد اگر کوئی قابل تعظیم ذات ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی ہے۔ جتنے انبیاء، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نبی آخر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پہلے جو مشہور نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کی تصدیق، سارے انبیاء پر ایمان لانا، سارے انبیاء کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور آپ کو اپنی زندگی کا مقتدی ماننا، آپ کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ایک ایک سانس کے لیے اپنا امام بنا لینا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، جس نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے معراج کے موقع پر، اس امام کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی ہمارا مقتدی ہو سکتا ہے، جس کے طرز پر ہمیں زندگی گزارنا ہے، وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اس عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد ایک عقیدہ آخرت ہے کہ جو کچھ یہاں کرے گا
اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور جو کچھ کرے گا، ہم تو بڑے سے بڑا جرم کرنے، جرم کو جرم سمجھنے کو بھی تیار ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، ہے تو لقمان اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں، نصیحت کرتے، میرے بیٹے اگر تیرا کوئی عمل وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی پتھر میں جا کر گھس گیا ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں چلا گیا ہو، یا زمین کی گہرائیوں میں کہیں چلا گیا ہو، یأت بہا اللہ، اللہ اس کو لا کے حاضر کر۔ کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا حق مار لینا، میراث میں حصہ نہ دینا اور خود سانپ بن کے بیٹھ جانا، کسی کے حقوق پر ظلم کرنا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، یہ سب معمولی جرم ہے، سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل ہوگا، اللہ اس کو بھی لا کے حاضر کرے گا۔ کیا حال بنے گا اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میرے سارے اعمال نہ کرے۔ یہ عقیدہ توحید، اور ایسا عقیدہ توحید حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی ذات عالی سے یہ عید قربان، یہ حج بیت اللہ، یہ بیت اللہ کی تعمیر جدید، جس ابراہیم کے بارے میں اس کی پوری اجازت ہے شریعت مطہرہ میں، لیکن ایک فکس اماؤنٹ جو ہوگا، اتنے پر اتنا دیا جائے گا، اس کو بیاج کہتے ہیں۔ اور جو لالچ دیا جاتا ہے وہ اتنا ہائی پرسنٹیج، آپ کو شاید جو میرے عمر کے آس پاس کے ہیں ان کو یاد دلا دوں کہ 25 سے 30 سال پہلے تاج آباد کے گیٹ کے پاس ایک شخص آیا تھا، انا کر کے، ساؤتھ انڈین تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ گیدڑ بھبکی دی، تم میرے پاس پیسہ جمع کرو، 3 مہینے میں ڈبل کر کے دوں گا۔ ہمارے اس محلے کے لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، انہوں نے بھی خود کا پیسہ اور نہ جانے کس سے قرض لے کے اس کو پیسہ دیا۔ چند دنوں تک تو وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنا سارا ڈیرا ڈنڈا چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو گیا۔ یاد ہوگا آپ کو، انا ابھی بھی مشہور ہے، وہ کروڑ نہیں اربوں روپئے اس نے اس شہر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 3 مہینے میں میرے پیسہ ڈبل۔ کون سی تجارت ہے دنیا میں آپ سے کہتا ہوں، 3 مہینہ نہیں، 3 سال میں کون سی تجارت ہے جس میں اماؤنٹ ڈبل ہوتا ہے؟ کیا عقل نہیں ہے آدمی کو؟ کیا کر رہا ہے آدمی؟ اور اس کے بعد نتیجہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کی خوشامدیں کرنا پڑتا ہے۔ اور کئی ایسے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی، میں آپ سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ ایک ایسی بلا چلی ہوئی ہے پورے سماج میں، جہاں دیکھو وہاں وہ فلاں لڑکا جو اتنا کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گیا، وہ فلاں صاحب کا بیٹا جو تھا وہ اتنے کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو کس نے یہ کروڑوں روپیہ دیا؟ ہمارے جیسے کم عقلوں نے، جن کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ پیسہ جو ہے وہ کس مقدار سے بڑھتا ہے، اگر تجارت میں بھی لگایا جائے تو کتنا فیصد پرافٹ آ سکتا ہے، 2 4 5 6%، 8 سے 10%، اس میں کتنا دے گا مجھ کو؟ بہت سے بہت 2 4% دے گا، ایک کا ڈبل کر رہا ہے وہ، اور ہم بیوقوف کی طرح اس کو پیسہ دیے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے ادب سے عرض کرتا ہوں، اپنی اولادوں پر نگاہ رکھیے، اپنی اولادوں پر نگاہ رکھیے، اور اس کا خیال رکھیے کہ شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں ان سے ہٹ کر اگر تم کچھ کرنا چاہو گے تو کبھی بھی اس میں خیر اور عافیت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، سارا آدمی کو پناہ ملے گی صرف اللہ کے دین میں، اللہ کے احکام میں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چندہ کر رہے لوگ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ایک بات اور عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ قربانی کے بارے میں آج کل چلا وہ سوشل میڈیا جو ہے عجیب مصیبت لاتا ہے۔ کسی نے ڈال دیا اس میں، بعض بہت جدت پسند ہوتے ہیں، جدت پسند لوگ، کہ ان کی بڑی جدید سوچ ہے۔ کسی نے ڈال دیا کہ بھئی اتنے لاکھوں کروڑوں قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کا پیسہ بچایا جائے تو اسکول بن سکتے ہیں، کالج بن سکتے ہیں۔ یہ انتہائی احمقانہ خیال ہے، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اس قربانی کے ذریعے یہ میں جس معیشت کی بات کر رہا ہوں، کتنے لوگوں کی روزی اور روٹی چلتی ہے،
وہ جانور فروخت کرنے والے، وہ ان کو ٹرانسپورٹ کرنے والے، وہ جانوروں کے چارے کی تجارت کرنے والے، وہ جانوروں کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنانے والے، ان جانوروں کو برسوں تک پال کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے، کتنے لوگوں کی روزی چلتی ہے۔ یہ جدت پسند جو تھا اس کو عقل ہی نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مالک کائنات اس قربانی کی بنیاد پر کتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی لوگوں کی روزی کا بندوبست فرمایا ہے۔ اس کو ہوش نہیں، خالی اس کو چند جانور دکھائی دیے، کتنے جانور کیوں ذبح کیے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ خوب سمجھ لو اس کے پیچھے ایک پورا معاشی نظام چلتا ہے اس قربانی کی عبادت کے پیچھے۔ اب اس کے بعد یہ خیال تو آ گیا کہ اتنی کروڑ قربانیاں اگر نہ کی جائیں تو اس کے بدلے میں اسکول اور کالجز بنتے ہیں۔ تمہارے اپنے شہر میں ایک سیزن میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں جو اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کا کبھی خیال نہیں آیا کہ جا کے اگر ان شادیوں کو سنت کے لیول پر لایا جائے، ان شادیوں کو اگر کتاب و سنت کے لیول پر لایا جائے تو یہ کروڑوں اربوں روپیہ بچے گا۔ ہر سال اربوں خربوں روپیہ امت شادیوں پہ خرچ کر رہی ہے، اس وقت خیال کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ نیت صاف نہیں ہے۔ اس خیال اس لیے نہیں آیا کہ نیت صاف نہیں ہے، خود خواہشات کا غلام ہے، خود رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی میں اتنا پیسہ، کوئی اس میں کچھ جان نہیں ہے۔ اس قربانی کی عبادت کی وجہ سے کروڑوں کروڑ لوگوں کے اللہ تعالیٰ روزی روٹی چلاتے ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں۔ آخری میں میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ قربانی جو ہے، یہ جو قربانی کا ایک موسم ہوتا ہے کہ اس میں جانوروں کو 3 دن میں ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، لیکن قربانی کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی جان مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ سب سے پہلے قربانی ہماری صبح سے شروع ہوتی ہے، جب امام کی اذان آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے۔ ہم اللہ معاف فرمائے زبان سے نہیں کہتے کہ نہیں مؤذن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اٹھ گئے نا، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، زبان سے نہیں کرتے لیکن عمل سے یہ بتاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نماز کو اپنی نیند سے بہتر سمجھا ہوتا تو یقینی طور پر ہم نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ قربانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ آپ بے نمازی رہتے اگر اللہ کی رحمتوں کا انتظار کریں گے تو یہ خوب سن لو، اس دین میں بے نمازی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو اس کا مسلمان ہونا ہی مشکل ہے، اور کیا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ہو، بال بچوں کے لیے بھی، اور اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑیے میرے محترم، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد آخری میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ نماز کی ترتیب، کیا آپ کچھ اتنا بڑا کون پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں 2-3 منٹ نماز لیٹ کر دیں۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں نماز کو 2-3 منٹ بچا سامنے آ جائیے، سب سے برابر کا نہیں ہے۔ واہن پارکنگ تو ٹھیک ہے، واہن ہمارے یہاں لائے نہیں ہے لوگ۔ قانونی قربانی جن جانوروں کی اجازت سے قربانی کی ثبوتی کریں، اور جن جانوروں پر ممانعت ہے قانونی طور پر اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سے کرنا بہت دور پر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے صاف صفائی یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ پاکی اور صفائی، پاکی کا لفظ جو ہے وہ تو کسی کا جانا بھی نہیں جاتا، یہ امت کا کام ہے کہ صاف صفائی کا بھرپور خیال رکھیں۔ اس کے بعد گھر پر جو بکرے والے کی قربانی ہو اس میں باقاعدہ پردے کا اہتمام ہو اور اس کے خون وغیرہ کا جو طریقہ ہے ویسے، اور اسی طرح سے جو گوشت کو بانٹنا ہے یہ گائیڈ لائن پولیس کی طرف سے ہے، جو میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپسی بھائی چارہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس سے بہتر کہیں آپ کو بھائی چارہ دکھے گا نہیں۔ اور آخری میں نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز ہے، واجب ہے، جیسے آپ کے فجر کی نماز ویسی 2 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ جو نماز امام کے پیچھے بہت آسان ہو جاتی ہے، امام کے سب سے زیادہ ذمہ داری رہتی ہے، ہم فری ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی تو کہ حاضر امام آئی پر میں اس امام کی ابتدا کرتا ہوں، میں اس امام کے پیچھے، اس امام کی نیت میری نہیں ہے، بس اللہ اوپر کو، اب اس میں پورا لمبا جملہ جو ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں، میں اس امام کی ابتدا کرتا ہوں، بس اتنا کہہ کے آپ نے اللہ اوپر کا لیا۔ 6 تکبیریں ہیں، 2 مقامات ہیں اس کے الگ الگ، 3 تکبیریں ثنا اور سورہ فاتحہ کے پیچھے۔ پہلی رکعت میں ثنا کہاں پڑھی جاتی ہے دنیا جانتی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد
پھر 3 تکبیر ہوگی، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور چوتھی تکبیر جو رکوع میں جانے تک، یہ 3 تکبیر، 2 الگ الگ تکبیریں، پہلی رکعت میں تکبیر ثنا اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں، اور دوسری رکعت میں تکبیر جو ہے وہ رکوع کے پہلے، بس اتنا سارا ہے۔ ایک اور درخواست کرنا ہے، جو آخری آدھا منٹ بچا ہے، کہ اتنا بڑا بچھائے جو ناظم اکیڈمی کرتی ہے، اس میں گھنٹوں لگتا ہے، پہلے کہ اس کو اٹھانے میں بھی وقت لگے گا۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے نوجوانوں سے کہ نماز کے بعد بجائے گلے ملنے اور مسافہ کرنے کے اس نیک کام میں اپنا ہاتھ بٹائیں، اس کو اٹھانے میں مدد کریں برائے کرم، اس لیے کہ اس سے کام آسان ہو جائے گا۔ دھوپ تیز ہے، جیسے ہمیں قربانی کرنے ہم نوجوان ہیں، ہم کو کرنا ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ نماز کے بعد نوجوان جو ہے اس بچھائے کو اٹھانے میں ذرا مدد کریں، انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی، آپ کے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، سب کو برابر کریں۔ بس نماز شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر عدد ما كبروا في المساجد والطرقات، اللہ اکبر عدد ما لبوا بالنصر وترفعوا بتلبية الأصوات، اللہ اکبر عدد ما هللوا ودعوا في عرفات، اللہ اکبر عدد ما وقفوا بالمزدلفة والتقطوا الجمرات، اللہ اکبر عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا عيد، ما شرع لكم ما عوخر سبقت خطب الجمة،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه سيدنا الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد